خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ خوب بات چل رہی تھی کہ کس طریقے سے خوب ستارہ شناسان علم نجوم رکھنے والے اور کاہن افراد نمرود کو بتایا، پیش بینی کی کہ آئندہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا تمہاری سلطنت میں، تمہاری سرزمین پر، جو تمہاری حکومت اور تمہاری سلطنت کو خاک میں ملا دے گا۔ ٹھیک، اس خبر کے ملتے ہی نمرود نے کیا کیا؟ فرمان جاری کر دیا کہ کوئی عورت اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ٹھیک، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی عورت اس وقت میں جس وقت کے لیے بتایا تھا حاملہ ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کی تمام تدبیر، اس کے تمام دستورات کے باوجود سمجھ رہے ہیں کیا ہے، جس رات کے لیے نجومیوں نے بتایا تھا اسی رات میں مادر موسیٰ کیا ہے، حضرت موسیٰ کو جنم دیتی ہیں۔ یہاں تک بات پہنچی تھی۔ اس کے بعد پس از وضع حمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ ٹھیک، اب چونکہ مادر موسیٰ کو بھی خبر تھی، پتا تھا کہ سلطنت میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لہذا جناب موسیٰ کی ماں گھبرائیں، پریشان ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کے کارندے ہمارے یہاں آ جائیں اور میرے بچے کو قتل کر دیں، لہذا ان کو اپنے بچے کی حفاظت کی فکر ہوئی، برائے حفظ فرزند عزیز خود، لہذا موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے بغاری کی درکنار شہر بود، ایک غار جو شہر کے اطراف میں تھا، پناہ برد، بچے کو لے کر کے وہاں گئیں، وہ فرزند دلبند خود را، اور اپنے فرزند دلبند کو در گوشے غار گزار دے، غار کے ایک کونے میں رکھ دیا، روزہا و شبہا در حدود امکان از او سرکشی می کر، خوب رات اور دن گزرتے رہے، جو امکانات تھے اس امکانات کے اعتبار سے وہ وہاں جاتی آتی رہی۔ خوب ان نو ستمگاری بے مرور زمان نمرود را آسود خاطر ساخت، ظاہر سی بات ہے جب ایام گزر گئے، کسی طریقے کی اس طریقے کے بچے کے پیدا ہونے کی اطلاع اور خبر جب انہیں نہیں ملی تو نمرود تھوڑا سا کیا ہے مطمئن ہو گیا، وہ یقین کر کے دشمن تخت و حکومت خود را بقتل رسانی دیا، اور چونکہ بہت سارے بچوں کو قتل بھی کرا دیا تھا، لہذا مطمئن ہو گیا کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے میری حکومت کے لیے، جو خطرہ تھا وہ ٹل چکا ہے، جو بچہ میری حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا تھا میں نے اس بچے کو قتل کرا دیا ہے۔ خوب، اب یہ داستان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور نمرود کے سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ داستان دوسری طریقے سے بھی آپ نے سنی ہوگی۔ یہ واقعہ نمرود کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ قصہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا ہے۔ کہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہو رہی ہے؟ کس کے بارے میں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں ہو رہی ہے۔ جی جناب، ٹھیک ہے، یہ مادر موسیٰ ابن عمران نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ کو، بار بار موسیٰ کہہ رہا ہوں۔ ارے یہ ان سے نسب چلا آگے بات آ گئی ان کی۔ ہاں، جناب موسیٰ کا قصہ بتا رہے ہیں کہ جناب موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے پیغمبر اسلام کا سلسلہ نسب بیان کریں گے، تو اسی کی مناسبت سے اس سے پہلے جو ان کے آبا و اجداد ہیں، ہاں یا آزم نے ان کا بیان کرا تھا، آزم ان کے چچا تھے تو پھر وہ بتایا، ہاں، تو پھر جناب ابراہیم اور ابراہیم سے پہلے چلے آئے اور نیچے حضرت موسیٰ کا زمانے میں آگے ہے۔ چلیں، ابراہیم 13 سال تمام در گوش آنغار کی در راہ ورودی تنگی داس بسر برد۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ کا
قصہ بیان کرنے کے بعد اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام یہاں لے رہے ہیں کہ ایک کنفیوژن جو ہے، ایک شک ذہن میں ابھر رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے کہ آخر یہ قصہ ہے کس کا اصل میں، جناب موسیٰ کا ہے یا جناب ابراہیم کا ہے؟ اور ٹائٹل اور عنوان بھی جو تھا وہ حضرت ابراہیم کا ہی چلا تھا، لیکن درمیان میں وہ پوری داستان جو ہے حضرت موسیٰ کا نام لے لے کر کے ذکر کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم کی داستان بھی حضرت موسیٰ جیسی ہی ہے، اشتباہاً ابراہیم کا نام ذکر کرنے کے موسیٰ کا نام ذکر کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں لیے؟ وہ کیونکہ یہ واقعہ میں پڑھ چکا ہوں، یہ قصص نہ یہ صحیح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں جا کے ان کے ہاتھ سے دودھ جاری ہوتا ہے، پھر ہاں لیکن لکھا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھ کتاب میں ہے آپ کے؟ نہیں، کسی سے لمبیا میں ہے وہ۔ نہ یہاں ابھی جناب موسیٰ کا نام ہے کہ نہیں ہے متن میں؟ تو وہی میں ہی کہہ رہا ہوں، متن میں تو لکھا، یہ متن میں غلطی ہوئی ہے، ساری کنفیوژن متن میں غلطی کی وجہ سے ہے۔ متن میں بجائے یہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لکھتے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دیا ہے۔ بھلا یہ داستان جناب موسیٰ کی نہیں ہے، جناب ابراہیم کی ہے، تو داستان جب جناب ابراہیم کی ہے تو نام جناب ابراہیم کا ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی داستان بھی جناب موسیٰ جیسی ہی ہے، لہذا کوئی غلطی کا امکان ہے، لکھ دیا۔ بہرصورت ان کی ماں نے شہر کے قریب میں جو غار تھا، اس غار کے گوشے میں لے جا کر کے رکھ دیا، صبح شام جب بھی موقع ملتا تھا، حالات مناسب دیکھتی تھی، وہ جاتی تھی بچے کی وہاں پہ دیکھ ریکھ کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے بچے کی پرورش ہوتی رہی۔ دوسری طرف نمرود کہ جس کو بتایا گیا تھا کہ تمہاری تخت حکومت کو پلٹنے والا بچہ پیدا ہونے والا ہے، دن جب گزرتا رہا تو یہ بھی مطمئن ہو گیا کہ نا بھائی کہیں سلطنت میں کوئی اس طریقے کا بچہ تو ابھی تک آیا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ آیا بھی رہا ہوگا تو ہم نے قتل کروا دیا ہوگا۔ 13 سال جناب ابراہیم کے اسی غار میں گزر گئے۔ ابراہیم 13 سال تمام درگوش آن غار، جناب ابراہیم علیہ السلام 13 سال تک اس غار کے ایک گوشے میں کہ درراہ عروج تنگی داشت کہ جس میں آنے جانے کا راستہ بڑا تنگ تھا، جس کا دروازہ بسر برد یعنی پناہ لی، زندگی گزاری۔ پس از 13 سال مادر اورا بیرون آورتے، جب جناب ابراہیم علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے تو اس کے بعد ان کی ماں جناب ابراہیم کو غار سے لے کر باہر نکلی۔ ابراہیم گام در اجتماع نہاد، اب غار سے نکل کر کے جناب ابراہیم نے سماج کے اندر لوگوں کے بیچ اپنا قدم رکھا۔ چشم نمرودیان بنا شناسی افتاد، اب ظاہر سی بات ہے 13 سال کے بعد اچانک کوئی سماج اور معاشرے میں نیا چہرہ آ جائے گا تو لوگ دیکھ کر تو پریشان ہو ہی جائیں گے کہ بھائی یہ اجنبی، یہ ناشناختہ انسان کون ہے، کہاں سے آیا، اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک۔ تو جیسے غار سے لے کر کے مادر ابراہیم جناب ابراہیم کو سماج میں آئی، سماج والوں نے جب دیکھا تو نمرودیوں کی نگاہ اور ان کی آنکھیں جب ایک اجنبی اور ناشناختہ انسان پر پڑی تو مادر ابراہیم گفت، حیرت سے دیکھ رہے تھے کون ہے، لوگ سوال کر رہے تھے۔ جناب ابراہیم کی ماں نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ پیس از پیشگوئی منجمان متولد گشتے اس، منجمان نے جو پیشن گوئی کی تھی، جو خبر دی تھی، اس پیشن گوئی سے پہلے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی کہ اگر کہہ دیتی کہ پیشن گوئی کے بعد کا بچہ ہے تو فوراً گرفتار کر لیتے اور قتل کر دیتے، کیونکہ خطرہ اسی بچے سے تھا جو بچہ پیشن گوئی کے بعد پیدا ہونے والا تھا۔ اور جب مادر ابراہیم نے کہہ دیا کہ یہ پیشن گوئی سے پہلے کا بچہ ہے تو یہ بچے کی حفاظت کے لیے تھا۔ ابراہیم ازغار بینون آمد توحید فطری خدرہ بمشاہد زمین و آسمان، درخشیدن ستارگان سرسبز گشتن درختان کامل تر ساخت۔ اب یہ 13 سال کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام جب غار سے باہر نکلے
تو جو جناب ابراہیم کے وجود میں توحید فطری تھی، اس توحید فطری کو اور مکمل کیا۔ کیسے؟ باہر آنے کے بعد چاند ستاروں کو دیکھ کر کے، سرسبز اور لہلہاتے ہوئے باغات، کھیت کھلیان کو دیکھ کر کے، ٹھیک؟ خود ابراہیم از آغاز بیرون آمدن، از غار بیرون آمد، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر آئے تو توحید فطری خود را، تو اپنی فطری توحید کو جو ہر انسان ولادت کے ساتھ اپنے وجود میں لے کے آتا ہے، جس کو توحید فطری کہا جاتا ہے، با مشاہدے زمین و آسمان، غار میں تو کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، جب غار سے باہر آئے تو زمین آسمان دیکھی، درخشیدن ستارگان چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا، سرسبز گشتن درختان، درختوں کا ہرا بھرا ہونا دیکھا، ٹھیک؟ ان تمام چیزوں کے مشاہدے سے، ان آیات الہی کو دیکھ کر جناب ابراہیم نے اپنی توحید فطری کو کامل تر ساخت اور زیادہ کامل کیا۔ وہ گروہ ہی را دید کہ در برابر درخشندگی ستارگان عقل و ہوش خود را از دست داده اند۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت کیا ہے، چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر اپنے عقل و خرد کو کھو بیٹھی ہے، ہوش گوا بیٹھی ہے، یعنی اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ستاروں کو پوج رہے ہیں۔ ادعی دیگر را مشاہدے نمود کی سطح افکار شان از ان ہم پستر بودے۔ ایک ایسی جماعت کو دیکھا کہ جن کی عقل، جن کی فکر، جن کا شعور یہ پہلے والے گروہ سے بھی کیا ہے، پستر تھا۔ وہ تو کم سے کم ستاروں کو پوج رہے تھے، ان کے سامنے مدہوش تھے، دیکھا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں سے بدتر جو ستاروں کی، چاند کی، سورج کی پوجا کر رہے تھے، یا جو لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے تھے، ان تمام لوگوں سے بدتر شخصی از جہل و نادانی مردم استفادے کرتے و میں مردم خدائی میں فرو۔ وہ شخص تھا کہ جس نے لوگوں کی جہالت اور نادانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی خدائی بیچ رہا تھا، اور لوگ خرید بھی رہے تھے۔ سب سے زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہوا جو نمرود کو اپنا خدا کہہ رہے تھے۔ وہ تو پھر بھی ستارہ ایک چمکنے والی موجود ہے، آسمان پہ ہے، بلندی پہ ہے، اس کے سلسلے میں بہت کچھ سوچ سکتا ہے آدمی، یا بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کے، ٹھیک، اس کے بارے میں کچھ تصور کر سکتا ہے، اس کو تشبیہ دے سکتا ہے کسی چیز سے۔ ارے فرعون جو اپنے ہی جیسا، لوگ اس کو بھی خدا مان رہے ہیں، یہ بھی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگ مان بھی رہے ہیں، تسلیم بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو سب سے پستر ہوئے، یہ تو سب سے بدتر ہوئے۔ تو تب یہ تمام مناظر جب دیکھے جناب ابراہیم نے، ناچار از خود را برائے مبارزہ در ان سے جب ہے مختلف آمادے ساز۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر یہ جو تین طریقے کے افکار تھے، تین طریقے کے خیالات لوگوں کے تھے، یا یہ کہا جائے کہ عبادت اور بندگی کے اعتبار سے یا خدائی کے حوالے سے، یہ جو لوگ تین حصوں میں بٹے ہوئے تھے، ان سے مقابلہ اور مبارزہ کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ جناب ابراہیم کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ یہ تینوں سرحدوں پہ آ کر کے تینوں گروہ سے مقابلہ کریں، ان کو بت پرستی سے اور غلط خدا کے اقرار سے لوگوں کو دور کریں، اور حقیقی اور سچے خدا کی لوگوں کو آشنائی دیں، تعارف کروائیں، بتائیں۔ ابراہیم ناچارس، جناب ابراہیم علیہ السلام مجبور تھے کہ خود را با مبارزے در ان سے جب ہے۔ یہ جو تین میدان ہیں، ان تینوں میدان میں مبارزے اور مقابلے کے لیے، جنگ کے لیے، کہ جو تین الگ الگ جبہے تھے، الگ الگ میدان کارزار تھے، آمادے سازد، اپنے آپ کو تیار کریں۔ قرآن مجید داستان مبارزہ ابراہیم را در ان سے صحن نقل کر دے۔ قرآن نے
جناب ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کو اور ان کی جنگ کو کہ کس طریقے سے جناب ابراہیم نے ان 3 الگ الگ سرحدوں پہ 3 مختلف قسم کے لوگوں سے کیسے جنگ کی ہے، کیسے مقابلہ کیا، اس کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب ہر ایک کو یہ بیان کریں گے کہ ستارہ پرستوں سے کس طریقے سے جنگ کی ہے، بتوں کی پوجا کرنے والوں سے کیسے مقابلہ کیا ہے، خود نمرودیوں کو جو نمرود کو اپنا خدا مان رہے تھے ان کے ساتھ کس طریقے سے مقابلہ کیا ہے، کس طریقے سے جنگ لڑی ہے۔ ابراہیم بت شکن، ٹھیک، جناب ابراہیم بتوں کو توڑنے والے، بتوں کو چکنا چور کرنے والے۔ موسم عید فرا رسید، جناب ابراہیم نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ اب ان کو کسی بھی طریقے سے راستے پہ لانا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے، ان کی غلط فکروں کو، غلط خیالات کو تبدیل کرنا ہے، ٹھیک، فرضی اور اعتباری اور بناوٹی خداؤں سے ہٹا کر کے ان کو حقیقی خدا کی طرف دعوت دینی ہے اور لانا ہے۔ عید کا موسم آ گیا، عید کا زمانہ آیا، وہ مردم غفلت زدے، اور عید کی خوشحالی میں لوگ ایک دم مست و مگن ہو گئے۔ بابل کے جتنے لوگ تھے وہ خوشیاں منانے میں لگ گئے، جشن منانے میں لگ گئے۔ جشن منانے کے بعد جب سب تھک ہار گئے، برائے رفع خستگی و تجدید نیرو، تو لوگ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اور نئی انرجی اور نئی طاقت حاصل کرنے کے لیے اجرائے مراسم عید بے طرف صحرا روانی شدہ، خوب عید کی خوشیاں منانے کے لیے، عید کا جشن منانے کے لیے سارے لوگ کیا ہے، ایک میدان کی طرف، ایک صحرا کی طرف چلے گئے، اور پورا شہر خالی ہو گیا، شہر کے اندر کوئی نہیں تھا، ٹھیک۔ اب یہ بہترین موقع تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ سوابق ابراہیم نے کوئش بدگوئی بہ تولید نگرانی کر دے، البتہ یہ جو لوگ شہر چھوڑ رہے تھے، جا رہے تھے صحراؤں میں، تو ان کو جناب ابراہیم کی طرف سے فکر تھی، چونکہ مسلسل زبانی طور پہ جناب ابراہیم کیا ہے، ان سے بد کلامی کہہ لو یا کہہ لو، ان کو خداؤں کو کی تحقیر کرتے تھے، ان کے عقل و شعور پہ حملہ کرتے تھے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کسے مان گئے ہو، یہ کس کی پوجا کر رہے ہو۔ تو لوگوں کو جناب ابراہیم کی طرف سے خدشہ تھا، ڈر تھی، عظیم جہت تقاضا کردن کہ ابراہیم نے ہمراہ آنان درین مراسم شکر، لہٰذا سارے لوگ، کچھ لوگ آئے جناب ابراہیم کے پاس اور جناب ابراہیم سے درخواست کی کہ صحرا میں عید کا جشن منانے کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، کیونکہ خوفزدہ تھے، لیکن ان کو بھی ساتھ میں لے لیں گے تو کسی طریقے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بھلے پیشنہاد بلکہ اصرار آنان با بیماری ابراہیم مواجہ شد، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کا بہانہ کر لیا، کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ قرآن میں جملہ موجود ہے، انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ اور یہ کہہ کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی درخواست کو رد کر دی اور عید کے جشن میں شامل اور شریک نہیں ہوئے۔ باقی کل دیکھیں گے۔